بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ عقائد باطلہ اور فرقہ باطلہ کا رد جو ہے وہ اس دور میں کتنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب سے جو مختلف فرقے جو عقائد اسلام اور مخالف اسلام رہے ہیں، جب سے ان کا وجود آیا ہے، تب سے لے کر آج تک علماء اسلام ان کا رد کرتے چلے آئے ہیں۔ جو مختلف فرقے جنم لیتے ہیں اور مختلف عقیدے جنم لیتے ہیں، ان کے ایک وقت کے بعد ختم ہو جانے کی اور ان کے دنیا سے نیست و نابود ہو جانے کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ علماء اسلام اور مفسرین و محدثین اپنے اپنے دور کے ان کا اس وقت میں اتنا رد کرتے ہیں، ان کا اتنا رد کرتے ہیں، اتنی لوگوں کو ان کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کی عیاریاں، ان کی گمراہیاں جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ مختلف فرقے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایسا کہ معتزلہ اور مختلف فرقے جو ہیں وہ اپنے اپنے دور میں جو ہے ایک وقت میں ان کا بہت عروج رہا، لیکن ان کا اتنا رد ہوا کہ وہ پھر ختم ہو گئے، ان کا وجود ہی باقی نہیں رہا۔ تو یہ اسی رد کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ لوگوں کو ان سے دور فرما دیا کہ وہ ختم ہو گئے۔ بعض حضرات یہ کوئی اگر یہ دیکھیں تو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کا رد نہیں کرنا چاہیے، چاہے کسی کا بھی کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق ہے، چاہے اس کا کوئی بھی عقیدہ ہے، اس کا ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں کسی قسم کا جو ہے وہ تاثرات پیش نہیں کرنے چاہیے، اور جو ہے نہ ہم اس کو اچھا کہیں نہ ہم کو برا کہیں، اپنا جو کام اب کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑے نہیں۔ لیکن اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس کا اس لحاظ سے رد نہیں کرنا چاہ رہے کہ اگر آپ اس کا رد کریں گے تو پھر وہ آپ کا رد کریں گے، یعنی آپ اگر ان کے جو برے عقیدے ہیں ان کو بیان کریں گے تو پھر وہ آپ کا رد کریں گے، آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس لحاظ سے اگر آپ اس کا رد نہیں کر رہے تو یہ تو نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ اگر آپ اس کا رد کر رہے ہیں اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ میری ذات کو وہ برا نہ کہے، یعنی مجھے کوئی برا نہ کہے، یعنی میرے اوپر کوئی الزام نہ لگائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دینی فریضے کو آپ چھوڑ رہے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس امت پہ واجب قرار دیا ہے۔ اس امت میں جو ہے وہ عقائد باطلہ کا رد کرنا وہ ضروری ہے، اللہ رب العزت نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود رد فرمایا، اللہ عز و جل نے خود رد فرمایا۔ قرآن کریم میں جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، جو مختلف عقائد باطلہ والے لوگ ہیں، قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیجئے، قرآن کریم میں ان کا رد موجود ہے۔ اللہ عز و جل جگہ جگہ پہ مشرکین کا رد فرماتا ہے، جگہ جگہ پہ یہود و نصارہ کے مختلف عقائد باطلہ ان کا رد فرماتا ہے اور لوگوں کو اس سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مشرکین میں جو ہے وہ کئی قسم کے عقیدے تھے، اللہ رب العزت نے ہر عقیدے کی علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا، اس کا علیحدہ علیحدہ رد کیا۔ اگر وہ ان کا رد ضروری ہی نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کیوں فرمایا؟ ان کو اللہ عز و جل نے کیوں ان کے عقیدوں کو رد کیا؟ اگر جو ہے وہ یہود و نصارہ کا رد ضروری نہیں تھا، یہود و نصارہ کا رد نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو اللہ رب العزت نے کیوں بیان فرمایا؟ اور یہود و نصارہ کا صرف رد ہی نہیں فرمایا، ان کی عقیدوں کا، ان کے ساتھ جو ہے مومنوں کو دوستی رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ قلبی میلان رکھنا، اس کو بھی منع فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم تو خود اس کی دعوت دے رہا ہے کہ جب برے عقیدوں کو بیان کیا جائے گا تو لوگ تبھی تو اس سے بچ سکیں گے، لوگوں کو تبھی تو معلوم ہوگا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، تو تبھی تو لوگ ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ آج امت میں ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہمارے زیادہ تر پاکستان میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ مشہور ہونے کا ایک طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بندہ مشہور وہ ہو جائے گا کہ جو صرف عمل کی بات کرتا ہے، اصلاح اعمال کی بات کرتا ہے، چاہے وہ یوٹیوب پہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ دینی محافل پڑھ رہا ہے، چاہے اس کا تدریس کے ساتھ تعلق ہے، چاہے اس کا تقریر کے ساتھ تعلق ہے، وہ جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ کسی بھی فرقے کا رد نہیں کرے گا، صرف اصلاح اعمال کی بات کرے گا، تو پھر وہ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور لوگ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ، کمال کر دیا ہے جی، انہوں نے جو ہے وہ کسی کو بارے میں بات نہیں کی، کسی کو چھیڑا نہیں، اور اپنا جو ہے وہ یہ اصلاح اعمال کی بات کر کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمارے خاص طور پر ملک پاکستان میں یہ مرض زیادہ ہے، اہل عرب میں ایسا نہیں ہے۔ اہل عرب میں اور دوسرے جو ممالک ہیں وہاں جب کوئی باطل فرقہ اٹھتا ہے
جب کوئی باطل فرقہ اٹھتا ہے تو وہاں کے علماء جو ہیں وہ اس کا شدید رد کرتے ہیں، اور ان کا شدید رد عمل اس کا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ بیانات جاری ہوتے ہیں، ان کا رد وہ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ لوگ اس لحاظ سے اس کو سنتے ہیں کہ ہم ان کے رد کو سننے کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ بات سننے سے جو ہے وہ باز آ جائیں، اور ان کے عقیدے کو اختیار کرنے سے باز آ جائیں، اور وہ جو ہے اس کو برا نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی باطل فرقہ اٹھ جائے، کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دے دین اسلام کے خلاف اور دینی عقائد کے خلاف، اگر ہم اس کا رد کر دیں تو ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو افتراق و انتشار پیدا کر رہا ہے، یہ تو امت میں جو ہے وہ توڑ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ یہاں یہ مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضروری منصب ہے اللہ رب العزت نے جو اس امت کو دیا ہے، کہ جس طرح اصلاح اعمال ضروری ہے، اصلاح اعمال سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو اس عقیدے کے اوپر تو اعمال کی بنیاد رکھی جانی ہے نا۔ جب بیس کی اس کی درست نہیں ہے، بنیاد ہی جو ہے وہ اس کی نہیں درست ہے، تو اس کے اوپر جو بنیاد رکھی جائے گی اعمال کی، وہ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ جو ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کام آنے والا نہیں ہے، اور اگر عقیدہ درست ہے تو وہ اعمال جو ہے وہ اگرچہ صرف فرائض و واجبات کی پابندی ہو، وہ اچھے عقیدے کے اوپر جب اس کی بنیاد رکھی جائے گی تو وہ جو ہے وہ سبز و شاداب ہوگا، اور جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا جب جیسے کہ اچھا بیج ڈال دیا ہے، چاہے تھوڑا ہی ڈالا ہے لیکن اچھا بیج ڈال دیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو کھیتی اگے گی وہ بھی جو ہے وہ ہری بھری ہی اگے گی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ کام بہت ضروری ہے اس وقت میں، کہ مختلف جو ہیں وہ فرقے جنم لے رہے ہیں، مختلف جو ہیں وہ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، فتنہ قادیانیت ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف مذہب جو ہیں وہ اپنے اپنے پروپیگنڈے، اپنے اپنے جو ہے وہ معاملات ان کو فروغ دے رہے ہیں، اور امت کے اندر جو ہے وہ انتشار و افتراق پیدا کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم جو ہے وہ لوگوں کو یہ شعور نہیں دیں گے، تب تک جو ہے وہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا کر رہے ہیں، وہ تو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ جب تک ان کا جواب ہی ہماری طرف سے نہیں آئے گا، ہم ان کو جواب ہی نہیں دیں گے لوگوں کو، تب تک جو ہے وہ کیسے لوگوں کی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے؟ تو پھر تو کسی کا بھی جو ہے وہ دماغ گھوم سکتا ہے، کسی بھی معاذ اللہ مقدس ہستی کے بارے میں، چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا چاہے کوئی اور ہستی ہو، یا چاہے کوئی بھی اسلام کا کوئی بھی عقیدہ ہو، وہ تو پھر آسانی سے جاہل عوام جو ہے، جن کو دین کا پتہ نہیں، ان کو جو ہے بہلایا جا سکتا ہے، ان کو جو ہے وہ دین کے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درست عقیدہ اختیار کرنے کی، اور اس درست عقیدے پہ قائم رہنے کی، اور اس درست عقیدے کو آگے فروغ دینے کی اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔